اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پچھلی آیات میں دو قانون بیان ہوئے تھے۔ پہلا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ ایمان والوں کا اللہ دوست ہے اور اللہ کریم ان کو کفر اور شرک کے جو ان کے دل میں وساوس کے ذریعے اندھیرے آتے ہیں، ان اندھیروں سے نجات دلا کر ان کو ایمان کی روشنی عطا فرماتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے اپنے دوست طاغوت کو بنا لیا، شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، شیطان کے راستے پر چلنے لگے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کے دل میں جو اللہ کریم نے فطرت ایمانی رکھا تھا اس پر وہ شکوک و شبہات کے اندھیرے ڈالتے ہیں، تو وہ نور سے نکال کر ان کو اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب ان پر بطور تفریح کے اور بطور تمثیل کے تین واقعات کو بیان کیے جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کریم ان کے ایمان کو مزید ترقی عطا فرماتے ہیں، اور جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں تو شیطان ان کے دلوں کو کالا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہدایت اور ایمان کی نعمت سے کیا ہیں، محروم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دو دفعہ ذکر آئے گا اسی رکوع میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مقدس کی 25 صورتوں میں ذکر اور واقعات ملتے ہیں، جو کہ تقریباً 63 آیات جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب جو ہے وہ کچھ واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے ہیں۔ آگے ناجور، سروج، رعو، فالج، عابر، شالخ، ارفکشاز، سام اور نوح، یہ ان واسطوں سے تاریخ کی کتابوں میں آپ کا جو سلسلہ نسب ہے حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ جس جھگڑے کا اور مناظرے کا یہاں پر ذکر ہے اس کی کچھ بنیادی باتیں سورہ انعام کے اندر ذکر کی گئی ہیں کہ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی جو نشانیاں تھیں وہ بتائی تھی کہ وہ ان کو یقین کا جو درجہ ہے وہ اعلیٰ درجات تک ان کا پہنچ جائے۔ تو جن جن لوگوں کو، جن جن چیزوں کو اس وقت کی جو عوام تھی، جو وہاں پر قوم آباد تھی، جن جن کو وہ معبود بناتے تھے، رات کو معبود بنایا تو اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو یقین کا وہ درجہ دیا تو معبودیت کی نفی کی رات سے۔ پھر انہوں نے ستاروں کو معبود بنایا تو ستارے تو صبح کے وقت غائب ہو جاتے ہیں، چاند کو، سورج کو، تو سب کے سب کا ابراہیم علیہ السلام ان کو جواب دے دیا، اور آخر کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم جن جن کا تم شریک بناتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنی توجہ اور اپنی عبادت کو خالص اس ذات کے لیے مقرر کرتا ہوں کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، میں یکسو ہو کر اس کی عبادت کروں گا اور میں شرک ذرا برابر بھی نہیں کروں گا۔ وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تذکرون۔ قوم نے جھگڑا شروع کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، حالانکہ اس نے مجھے کیا ہے، ہدایت عطا فرمائی ہے، اور میں نہیں ڈرتا ہوں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو۔ تو یہاں سے یہ جھگڑا شروع ہوا تو آخر کار قوم ان کو لے گئی نمرود کے پاس۔ جو نمرود تھا وہ اس وقت کا ظالم بادشاہ تھا جو کیا کراتا تھا، شرک کرتا تھا اور شرک کرواتا تھا۔ بابل جو ملک تھا اس کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نمرود۔ نمرود کا شجرہ نسب یہ ملتا ہے کہ نمرود کنعان کا بیٹا تھا، کنعان کوش کا، کوش سام کا، اور سام نوح کا۔ یہ
تفاسیر کے اندر، تاریخ کے اندر اس طریقے سے کچھ شجر نسب بھی ملتے ہیں۔ اب یہاں پر پچھلی آیات کے ساتھ جو اس کی تفریح ہے وہ یہ ہے کہ جس نے طاغوت کو اپنا دوست بنا لیا تو طاغوت نے اس کے دل کو وساوس سے بھر کر گناہ کرا کرا کے اس کے دل کو کالا کر دیا۔ اب ہدایت کے جو دلائل ہیں اس کے سامنے جب ذکر کیے جاتے ہیں تو وہ ان کا لاجواب ہو کر بھی ان کو ماننے سے کیا ہے، عاجز ہے، کہ وہ ان کو مان نہیں سکتا، کیونکہ طاغوت نے اس کی جو نور ہدایت تھا اس کو سلب کر کے اس کے دل کو کالا کر دیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس بندے کی طرف، حاج ابراہیم جو جھگڑتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، ان سے پہلے لام تعلیلیہ محذوف ہے، لے ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے جھگڑتا تھا نا کہ اس کو اللہ نے بادشاہی عطا کی۔ اب اللہ کریم کسی کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو دنیا کے اندر وہ لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے یہ کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار ہو، اس کے سامنے سجدے کرے، اس کے نام کے روزے رکھے، اس کے نام کی قربانیاں کرے، اس کے گھر کا حج کرے، اللہ کی رضا میں اپنا مال خرچ کرے۔ تو اب اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کو راضی کرتا، الٹا اس نے کیا کیا کہ اس رب کا ہی انکار کر دیا۔ افسوس ہے ایسے بے وفا آدمی پر۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اب جھگڑا بدلا نا تو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو میں تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، تو وہ کہتا ہے نا، اس نے رب کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ مناظرہ ہو رہا ہے، مناظرہ جب اظہارا للصواب ہو کہ حق بات کو واضح کرنا ہو تو یہ سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اگر کسی کو خاموش کرانا ہو تو یہ مجادلہ ہے، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ کسی کی اصلاح ہو۔ اس قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قال انا احیی و امیت، نمرود کہنے لگا میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ نالائق ترین آدمی تھا، یہ سمجھنے لگا کہ کسی کو پھانسی پر لٹکا دو تو وہ مر جائے گا، کسی کو اگر آزاد کر دو تو وہ کیا ہے، زندہ ہو جائے گا۔ یہ بات نہیں ہے، زندہ کرنا کیا ہے، کسی کو مٹی سے پیدا کر کے اس کو زندہ کرنا ہے، انڈے سے بچہ چوزا پیدا کرنا ہے، اور ایسے ہی کسی زندہ کو مارنا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قال ابراہیم، اب ابراہیم علیہ السلام نے حکمت کے تحت دلیل بدلا دی کہ ہو سکتا ہے یہ دلیل اثر کر جائے۔ قال ابراہیم، کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ کی ذات بش سورج کو لے آتا ہے مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تو لے آنا مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، بس ہکا بکا رہ گیا، لاجواب ہو گیا وہ جو کفر کر رہا تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ کریم کی ذات ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ جو اللہ کریم کی طرف انابت کرتے ہیں تو اللہ کریم ان کو ہدایت کی نعمت عطا کرتے ہیں، اور جو استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ کریم ان کے دل کو ربط علی القلب کیا ہے، نصیب کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے دلائل میں شک کرتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور جو جھگڑے کرتے ہیں ان کے دل پر مور لگتی ہے، اور مور کا انجام کیا ہے کہ یہ عقلی دلائل سے بھی وہ کیا ہے، انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔